انسان کی زندگی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی پر رکھا ہے۔ غذا، روزی یہ انسان کی زندگی کے لیے بنیادی حیثیت ہے۔ اس کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ مسلمان ہو یا کافر ہو، نیک ہو یا فاسق فاجر ہو، وہ روزی کا محتاج ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس روزی کی خود ضمانت لی اور وعدہ فرمایا کہ تم دنیا میں پیدا بعد میں ہوئے ہو اور تمہاری روزی لکھ دی گئی۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو چند چیزیں فرشتہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر اس کے بارے میں لکھ دیتا ہے، اور وہ دنیا میں بعد میں آتا ہے، وہ چیزیں پہلے لکھ دی جاتی ہیں۔ ان میں ایک اس کی روزی کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، اور اس کی موت کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی، موت کب آئے گی، اور اس کا نیک وقت یا بدبخت ہونا لکھا جاتا ہے کہ یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا۔ تو یہ چیزیں انسان پہلے سے لکھوا کے لے آتا ہے اور طے کروا کے آتا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جو بھی زمین پر کوئی حرکت کرنے والا جاندار ہے وہ روزی کا محتاج ہے، اس کی زندگی کی بقا روزی پر ہے، اور روزی اس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لی، اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، جو ہر صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو پہنچائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ہر کسی کا ٹھکانہ معلوم ہے کہ کون کہاں رہ رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی روزی وہیں پر پہنچا دیتے ہیں۔ تو ایک طرف یہ اصول اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ روزی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے لی، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری روزی طے کر دی، لیکن اس کے ساتھ انسان کا امتحان کرنے کے لیے پھر دوسری طرف انسان کو حکم یہ دے دیا کہ اپنی روزی خود کماؤ۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے کہ میری روزی لکھی جا چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے میری روزی کا وعدہ خود اپنے ذمہ لے لیا ہے، اس لیے بس گھر بیٹھے خود پہنچ جائے گی، تو اس توکل کی اجازت نہیں ہے۔ یہ توکل ہے لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ بیٹھ جاؤ، بلکہ حکم یہ ہے کہ باوجود حق تعالیٰ کے اس ساری ذمہ داری کے تم ہاتھ پاؤں مارو اور تم کوشش کرو، کوئی سبب اور ذریعہ اختیار کرو اپنی روزی کو کمانے کا۔ لیکن اس میں پھر حق تعالیٰ نے تقسیم فرما دی کہ روزی کے لیے محنت کرنا، اس میں یہ طریقے جائز ہیں اور یہ طریقے ممنوع ہیں۔ ان طریقوں سے روزی کماؤ گے تو وہ حلال رزق ہوگا، اور اگر ان ممنوع طریقوں کو اختیار کرو گے تو حرام رزق ہوگا۔ حلال رزق ہوگا تو روزی وہ بھی ہو جائے گی، حرام رزق ہوگا تو روزی وہ بھی ہو جائے گی، لیکن حلال رزق آئے گا تو اپنے دنیاوی اور اخروی منافع ساتھ لے کر آئے گا، اور اگر حرام رزق ہوگا تو وہ اپنے دنیاوی اور اخروی نقصانات ساتھ لے کے آئے گا۔ تو رزق جو بھی آئے گا وہ اپنے نفع یا نقصان کے ساتھ آئے گا، اس لیے حلال طریقوں سے روزی کماؤ اور حرام طریقوں سے بچو۔ اور اسی کو کہا گیا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ یہ کوشش کرنا کہ میں روزی کماؤں، اور پھر یہ کوشش کرنا کہ روزی حلال طریقے سے کماؤں، حرام سے بچوں،
یہ اسی طرح فرض ہے جیسے نماز روزہ فرض ہے. کوشش کرنا یہ بھی فرض ہے. پھر اس کوشش میں حلال اور حرام کی رعایت رکھنا یہ بھی فرض ہے. دونوں چیزیں فرض ہیں. اسی وجہ سے ایک حدیث پاک جو عام طور پر سکولوں اور کالجوں کی دیواروں پر لکھ دی جاتی ہے، حالانکہ وہ حدیث پاک وہاں کے لیے نہیں ہے، یہاں کے لیے ہے. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. اب علم سے مراد یہاں پورا عالم بننا نہیں ہے. ہر مسلمان کے لیے پورا عالم بننا فرض نہیں ہے کہ وہ 6-8 سال لگا کر عالم بنے. یہ یہاں کے لیے بھی نہیں ہے، یہ اسکول و کالج کے لیے بھی نہیں، بلکہ اس کا تعلق ہر مسلمان کے ساتھ ہے، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے. اس کے اوپر کچھ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. نماز اس کے اوپر فرض ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق. اب نماز کیسے پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، نماز کے بنیادی اور ضروری مسائل کیا ہیں. جب نماز فرض ہو گئی تو نماز کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہو گیا. رمضان آ گیا، روزے فرض ہو گئے. روزے فرض ہو گئے تو روزے کے مسائل سیکھنا فرض ہو گئے. اللہ پاک نے مالی حیثیت دی، حج فرض ہو گیا. حج فرض ہو گیا تو حج کے مسائل اور طریقہ سیکھنا فرض ہو گیا. اللہ پاک نے مالی حیثیت دی، زکوٰۃ آ گئی اس کے اوپر، زکوٰۃ فرض ہو گئی تو زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہو گیا. زندگی میں جو مسئلہ اس کو درپیش ہوتا جا رہا ہے اس کے مسائل کا سیکھنا فرض ہوتا جا رہا ہے. یہ حقوق اللہ ہے. اور پھر دنیاوی معاملات میں جس معاملے میں وہ مشغول ہے، اگر وہ زراعت کے ذریعے سے اپنی روزی کما رہا ہے تو زراعت کے متعلقہ شریعت کے مسائل کا سیکھنا اس کے اوپر فرض ہے. اور اگر وہ تجارت کے ذریعے اپنی روزی کما رہا ہے تو تجارت کے مسائل کا سیکھنا اس کے ذمہ فرض ہے کہ سیکھے کہ تجارت میں کن کن ذریعوں سے روزی حلال بنتی ہے اور کون سے ذریعے اختیار کرنے سے روزی حرام ہو جاتی ہے، ان کا سیکھنا فرض ہے. مزدوری کر رہا ہے تو مزدوری کے مسائل سیکھنا اس پر فرض ہے. تو زندگی کا جو شعبہ وہ اپناتا جائے گا اس شعبے کے لیے اس کے مسائل کا سیکھنا فرض ہے تاکہ حلال حاصل کر سکے اور حرام سے بچ سکے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت وسعت ہوئی اسلامی سلطنت کو، اور ظاہر ہے اسلامی مملکت بہت دور دور تک پھیل گئی. مدینہ منورہ اس کا مرکز تھا، دار الخلافہ تھا، اور گویا پوری اسلامی دنیا کا عالمی شہر بن گیا. تو ظاہر ہے پھر وہ تجارت کے اعتبار سے بھی اتنا ہی بڑا شہر بننا تھا، تو اس میں پھر ظاہر ہے دکانیں اور مارکیٹیں اور تجارت کی ڈرائیو بیل بھی اس حساب سے ہونی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدینہ منورہ میں کوئی آدمی نئی دکان کھولتا تھا تو اسے پوچھتے تھے کہ دکان کے اور تجارت کے مسائل سیکھ لیے ہیں؟ اگر مسائل سیکھے ہوئے ہیں پھر تو تمہیں تجارت کے لیے یہاں بیٹھنے کی اور دکان کھولنے کی اجازت ہے، اور اگر تم نے تجارت کے مسائل نہیں سیکھے تو خبردار تمہیں یہاں دکان لگانے کی اجازت نہیں. نگرانی ہوتی تھی، جیسے آج لائسنس ملتے ہیں قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، فلاں چیزوں کے لیے، فلاں چیزوں کے لیے. تو اسلامی سلطنت میں یہ بھی چیک کیا گیا کہ اس کو تجارت کے شرعی مسائل بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے. اب کئی لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حج پر جا رہے ہیں تو علماء سے حج کے طریقے سیکھ رہے ہیں، حج کے مسائل سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے اپنے گھر میں بلایا ہے تو ہمیں حج کا طریقہ سکھائیں. اچھی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. جب حج فرض ہو گیا تو حج کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہو گیا. جیسے حج پر جانے والے کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں حج پر جا رہا ہوں تو حج کے مسائل سیکھ کر جاؤں. تو 40 سال ہو گئے دکان کرتے ہوئے کبھی احساس نہیں ہوا کہ میں دکان کے مسائل بھی کی بیٹھ کر کسی عالم سے سیکھوں، کسی عالم سے سیکھوں. یہ میرے لیے اتنا ہی فرض ہے دکان کے مسائل سیکھنا جتنا نماز فرض ہے، بلکہ یہ نماز سے بھی زیادہ اہم فرض ہے کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی ہو گئی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ پاک سے معافی مانگنے سے معافی بھی مل سکتی ہے.
لیکن یہاں بندوں کے ساتھ واسطہ ہے، اور جب تک کسی بندے کا حق واپس نہیں کریں گے تنہائی میں بیٹھ کر معافی بھی نہیں ملتی۔ یہ اس سے بھی زیادہ عام ہے کہ جو دکان کرنا چاہتا ہے پہلے کسی عالم کے پاس جا کر اس دکان کے مسائل سیکھے، حلال حرام کے مسائل سیکھے، پھر دکان شروع کرے۔ جو کوئی مل فیکٹری لگانا چاہتا ہے پہلے عالم کے پاس جا کر اس مل فیکٹری کے مطابق حلال حرام کے مسائل سیکھے، مسائل سیکھ کر پھر اپنا کاروبار شروع کرے۔ جو کوئی زراعت شروع کرنا چاہتا ہے کسی عالم کے پاس بیٹھ کر زراعت کے مسائل سیکھے اور اس کے حلال حرام کی رعایت کر کے اس کے مطابق اپنی زراعت کو چلائے، اب اس کی روزی حلال ہو جائے گی۔ یہ معنی ہے کہ اب اس نے اتنا علم حاصل کر لیا جتنا علم کا سیکھنا اس کے ذمہ فرض تھا۔ فرض علم یہ ہے جو عملی طور پر اس کو واسطہ پڑ رہا ہے، دینی حوالے سے واسطہ پڑ رہا ہے یا دنیاوی حوالے سے واسطہ پڑ رہا ہے، جس چیز سے اس کو واسطہ پڑتا جا رہا ہے اس کے شرعی مسائل کا سیکھنا بھی اس کے اوپر فرض ہوتا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دور ایک وقت میری امت پر آئے گا، یہ پیشین گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک پیشین گوئی مستقل معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وقت بھی آئے گا، یہ بھی آئے گا، یہ بھی آئے گا، اور واقعتاً اسی طرح سے آ رہے ہیں اور وہ ایک ایک پیشگوئی پوری ہو رہی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو میں نے ابھی حدیث پاک پڑھی۔ فرمایا ایک دور آئے گا لا یبالی المرء من الحلال اخذ ام من الحرام، ایک وقت آئے گا بس مسلمان یہ کوشش کرے گا کہ مال آنا چاہیے، کیسے آ رہا ہے، حلال کے طریقے سے آ رہا ہے یا حرام کے طریقے سے آ رہا ہے، اس کی اس کو فکر نہیں ہوگی، اس کا اس کو خیال نہیں ہوگا، پرواہ نہیں ہوگی۔ حلال طریقے سے آ رہا ہے تو خوشی نہیں ہوگی، حرام طریقے سے آ رہا ہے تو غمی اور فکر نہیں ہوگی۔ اس کی نظر میں حلال اور حرام برابر ہو جائیں گی، مال ہے چاہے اس طریقے سے آئے چاہے اس طریقے سے آئے۔ فرمایا میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا، اور آج ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مسلمان ضرورت نہیں محسوس کرتا کہ میں حرام سے بچوں اور اپنی روزی کو حلال کرنے کی کوشش کروں، اس کا احساس ہی اس کو ختم ہوگی، اس کی ضرورت کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے۔ اکثریت مسلمانوں، بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو اپنی روزی کے بارے میں حلال اور حرام سے مکمل طور پر بے نیاز ہے، مکمل طور پر بے فکر ہے، سارا دن بیٹھ کر لوگوں سے رشوت وصول کر رہے ہیں، سارا دن بیٹھ کر فراڈ کے ذریعے سے روزی کما رہے ہیں، ان کے کاروبار کی بنیادی فراڈ پر ہے اور دو نمبری پر ہے، دھوکے پر ہے، ملاوٹ پر ہے، جھوٹ پر ہے۔ ایک ایک شعبے میں اندر سے گھس کر دیکھیں تو کس کس حد تک لوگوں کے ساتھ فراڈ اور دھوکے کیے جا رہے ہیں، کس کس چیز میں فراڈ کیے جا رہے ہیں، اور کس لیے فراڈ کیا جا رہا ہے، روزی کمانے کے لیے، کس لیے فراڈ کیا جا رہا ہے، مال بڑھانے کے لیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مال کے بارے میں کئی نقصانات بتائے کہ اگر تم نے حرام کے ذریعے مال کمایا تو دنیاوی نقصان کیا ہوگا اور دینی نقصان کیا ہوگا۔ فرمایا دنیاوی نقصان یہ ہوگا کہ اس مال میں بے برکتی آ جائے گی، جو مال تم نے حرام طریقے سے کمایا وہ بے برکت ہو جائے گا۔ بے برکت کیا ہوتا ہے اور برکت والا کیا ہوتا ہے؟ بے برکت مال کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں دکھ یوں گرتے ہیں جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے، اور ایک دکھ پر دوسرا دکھ، دوسرے پر تیسرا دکھ، سب میں مصیبتیں۔ یہ بے برکتی ہے، بے برکتی ہے۔ مال بے شک بڑی مقدار میں اس کے پاس موجود ہے، لیکن وہ مال اس کے لیے پریشانیاں تو لا رہا ہے، سکون نہیں لا رہا۔ مال بہت ہے لیکن بچہ بیمار، وہ ٹھیک ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا، کوئی اور مقدمہ کیس ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا، کسی بچے بچی کو طلاق ہو گئی، وہ ٹھیک ہو گیا، کسی اور طرح سے پریشانی آ گئی۔ یہ ہے بے برکتی، یہ ہے بے برکتی۔ وہ زندگی کبھی سکون والی نہیں گزارے گا،
زندگی مصیبتوں والی گزارے گا، ٹینشنوں والی گزارے گا، یہ مال کی بے برکتی ہے، حرام مال کی نحوست ہے۔ فرمایا جو مال رزق حرام طریقے سے آتا ہے وہ اپنے ساتھ بے برکتی کو لے کر آتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں وہ مال زیادہ ہوتا ہے، بظاہر دیکھنے میں وہ بڑی بڑی کوٹھیوں اور گاڑیوں کا مالک ہے، لیکن سکھ نام کی، سکون نام کی چیز اس کے گھر میں کچھ نہیں۔ بے سکونی، بے چینی، یہ نحوست ہے کس چیز کی؟ حرام طریقے سے مال کو کمانے کی، حرام طریقے سے مال اکٹھا کرنے سے۔ بھی مال کس لیے ہوتا ہے؟ دنیا روزی کس لیے ہوتی ہے؟ مال تو اس لیے ہوتا ہے نا کہ زندگی سوکھی ہو جائے، سکون والی ہو جائے، لیکن اگر اسی مال کے ذریعے سے سکون کے بجائے بے سکونی آ رہی ہے، وہ تو فائدے کے بجائے نقصان دے رہا ہے، پھر اس مال کا کیا فائدہ ہوا؟ مال آدمی بے سکون حاصل کرنا، بے سکون ہونے کے لیے تو نہیں کماتا، وہ تو سکون حاصل کرنے کے لیے کماتا ہے۔ تو جو مال حرام طریقے سے آئے گا اس میں کبھی سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، برکت نہیں ہوگی، بے برکتی ہی بے برکتی ہوگی۔ اگر حلال طریقے سے مال کما لیا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس مال میں اس کو برکت نصیب ہوگی۔ بظاہر دیکھنے میں اس کی روزی کے آمدن کے وہ ذرائع بہت تھوڑے ہیں، بظاہر دیکھنے میں اس کے پاس مال تھوڑا سا ہے، بظاہر دیکھنے میں وہ کوئی بڑی عیاشیوں میں نہیں ہے، لیکن اس سے پوچھیں کوئی پریشانی جس کے حل کے لیے تمہارے لیے دعا کر دیں، کوئی پریشانی تو وہ کہتا ہے الحمدللہ مجھے تو کوئی پریشانی نہیں، مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں، میرے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہے، میرا کوئی جیل میں نہیں ہے، میرے اوپر کوئی مقدمے کیس نہیں ہے، میں کوئی جادو جنات میں مبتلا نہیں ہوں، میں کوئی کسی قسم کی پریشانی میں نہیں ہوں، الحمدللہ مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، میں تو خوشیوں کی زندگی گزار رہا ہوں۔ بظاہر دیکھنے میں وہ کوٹھیوں اور کاروں والا نہیں ہے، لیکن زندگی ایسی گزار رہا ہے کہ اگر اس سے کوئی پوچھا جائے کہ بتاؤ کس پریشانی کے حل کے لیے تمہارے لیے دعا کر دیں، تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اس کو کون سی پریشانی بتاؤں، مجھے تو الحمدللہ پریشانی کوئی نہیں۔ یہ ہے برکت۔ اور دوسری طرف بظاہر دیکھنے میں بڑا عیاشیوں والا نظر آ رہا ہے، فراوانیوں والا نظر آ رہا ہے، لیکن وہ اس بیچارے کی نیندیں حرام ہوئی ہوئی ٹینشنوں کی وجہ سے، سونا نصیب نہیں، کھانا نصیب نہیں، ایک جگہ سکون سے بیٹھنا اور رہنا نصیب نہیں، اس کی زندگی پرسکون نہیں ہے، یہ بے برکتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر مال حرام طریقے سے آئے گا تو وہ بے برکت ہو جائے گا۔ اور دوسرا نقصان، یہ تو دنیاوی نقصان ہے، اور اخروی نقصان کیا ہوگا؟ پہلا نقصان یہ ہوگا اس حرام مال کے کمانے اور کھانے کی وجہ سے اس کو نیک اعمال کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوگی، اس کے لیے نیکیاں کرنی مشکل ہو جائے گی۔ نیکیاں کرنی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی طرح اشارہ فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے انبیاء کی جماعت پاک مال، حلال طیب مال کھاؤ اور واعملوا صالحا، نیک اعمال کرو۔ کیا مطلب؟ جب آدمی کے پیٹ میں حلال طیب مال جاتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بخود تقاضا کرتا ہے انسان سے کسی نیک عمل کرنے کا، اور حرام مال تقاضا کرتا ہے حرام کاموں کا، برے کاموں کا۔ تو اگر تمہارے اندر غذا حلال کی گئی ہے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ اعمال بھی جائز اور اچھے اور نیک یہ کرنے کی جذبہ اور توفیق پیدا ہوگی، نیکیاں کر سکو گے اگر تمہاری روزی حلال ہے۔ اگر روزی حرام ہے تو پھر نیکی کے لیے اٹھنے کی توفیق نہیں ہوگی، باندھ لیے جاؤ گے، پہلا تو نقصان یہ ہوگا۔ لیکن اگر جبر کر کے، ہمت کر کے نیک اعمال کر لیے تو پھر دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ پھر وہ نیکی قبول نہیں ہوگی، وہ قبول نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک آ رہی ہے مشکات شریف میں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کپڑا خریدتا ہے، اس 10 روپے کا، 10 درہم کا، 10 درہم میں سے 9 درہم حلال کی کمائی کے ہیں، 1 درہم حرام کی کمائی کا ہے، ملا کر 10 درہم ملا کر اس نے کپڑا خریدا، اس کا سوٹ بنایا، پہنا ہوا ہے۔ فرمایا جب تک یہ سوٹ جس میں 1 درہم حرام کی کمائی والا ہے
اس کے جسم پر رہے گا، اس کی کوئی نماز اور کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد انہوں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے اور ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ میرے کان بہرے ہو جائیں اگر یہ بات میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہو۔ یعنی میں پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ، یہ یقین کے ساتھ یہ بات نقل کر رہا ہوں کہ یہ میری اپنی بات نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ 1 روپیہ بھی 10 روپوں میں سے اگر حرام کا تھا اور اس کے ذریعے سے اس نے کپڑے خریدے ہوئے ہیں، جب تک وہ کپڑے اس کے جسم پر ہیں تو پہلے تو عبادت کر نہیں سکے گا، توفیق نہیں ہوگی، کر لے گا تو وہ عبادت قبول نہیں ہوگی، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، حتیٰ کہ فرمایا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دوسرے حدیث میں فرمایا ایک آدمی بظاہر ایسا ہے کہ اس کے پاس دعا کی قبولیت کے سارے اسباب جمع ہیں، جتنے دعا کی قبولیت کے اسباب ہو سکتے ہیں۔ سفر میں آدمی جب لمبے سفر میں ہو، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس طرح کا پریشان حال ہو دعا قبول ہوتی ہے، رو کر دعا مانگ رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو تو اس عاجزی اور تضرع کی وجہ سے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن فرمایا حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی مسافر بھی ہے، پراگندہ بکھرے ہوئے منتشر بال ہیں، رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک کو بلا رہا ہے، یا رب یا رب، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، جب یہ ساری چیزیں اس کی حرام ہیں تو اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں؟ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، جس کی روزی میں حرام مل جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا اور وہ اس غلام کو آزاد کیا ہوا تھا کہ تم جاؤ تجارت کرو، مزدوری کرو، جیسے بھی وہ حلال طریقے سے روزی کماؤ اور کما کر خود بھی کھاؤ، مجھے بھی دو۔ تو ایک دن وہ کوئی چیز بازار سے لے آیا کھانے کی اور آ کر پیش کی تو حضرت نے وہ کھا لی۔ کھانے کے بعد پھر وہ کہنے لگا پتہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو جو چیز کھلائی ہے یہ کہاں سے کما کر لایا؟ کہا نہیں، کہا میں پرانی بات ہے زمانہ جاہلیت میں جادوگر تو نہیں ہوں، کاہن تو نہیں ہوں، لیکن ویسے کسی نے مجھے کاہن سمجھ لیا، جادوگر سمجھ لیا، مجھ سے کوئی عملیات کا کام کروایا اس نے، جیسے کہ خبریں پوچھتے ہیں کہ میری چیز گم ہو گئی، کہاں ملے گی، یا اس قسم کی کہانی یا خبریں دیتے تھے، تو میں نے کہانت کر دی، تکا لگا دیا اس کو، اور اتفاق کی بات وہ میرا تکا ٹھیک نکل آیا۔ اب کافی سالوں بعد وہ ملا تو اس نے مجھے اس کا انعام دیا کہ تم نے یہ کہانت میں عملیات کے ذریعے سے مجھے یہ بات بتائی تھی تو سچی نکلی، اور اس کے بدلے میں تمہیں یہ ہدیہ دے رہا ہوں۔ اس نے مجھے وہ انعام دیا اور وہ میں نے آپ کو دیا ہے اور وہ آپ نے کھایا ہے۔ جو ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بات سنی، فوراً اپنے حلق میں انگلی ماری اور انگلی مار کر اس کی کھائی ہوئی چیز کو قے کر کے باہر نکالا کہ یہ مال میرے لیے حلال نہیں۔ یہ ہے صحابہ کرام، یہ ہے خوف اور تقوی کہ حلال کا مال اندر جائے، حرام کا مال اندر نہ جائے، اس لیے کہ حلال کا مال جائے گا اپنے برکات، انوارات، فوائد ساتھ لے کر جائے گا، حرام کا مال اندر جائے گا اپنی نحوستیں اور اپنے مضرات ساتھ لے کر جائے گا، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ تو حرام مال سے عبادت قبول نہیں ہوتی، حرام مال سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ آخرت کا فائدہ نقصان ہے۔ اور آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن پاک میں، حدیث پاک میں یوم یحمى علیہا کہ قیامت کے دن حرام مال لایا جائے گا اور لا کر اس کو لوہے کی ایک تختی، لوہے کی پھٹی اور لوہے کی بکری اس کو بنایا جائے گا اور دوزخ کی آگ میں اس کو گرم کیا جائے گا۔ جیسے لوہار لوہے کو گرم کر کر کے لال کوئلہ بنا دیتا ہے، انگارہ بنا دیتا ہے، اس طرح سے وہ انگارہ بن جائے گا لوہا، اور انگارہ بنا کر فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، وہ
گرم لوہا کبھی اس کے ماتھے پر رکھا جائے گا، کبھی اس کے دائیں طرف رکھا جائے گا، کبھی اس کی بائیں طرف رکھا جائے گا، اور ساتھ ساتھ کہا جائے گا یہ ہے تیرا وہ مال، حرام مال جس کو تو دنیا میں حرام ذریعے سے کماتا رہا، یہ ہے تیرا وہ مال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حرام مال ایک سانپ جو بہت بڑا سانپ ہوگا، گنجا اور زہریلا وہ سانپ ہوگا، وہ بنا کر لایا جائے گا میدان محشر میں، اور وہ آ کر اس کے جبڑے کو پکڑے گا، اس کے منہ کو پکڑے گا اور کھینچے گا جبڑے کو، اور کھینچ کر کہے گا ہاذا انا کنزک، میں ہوں تیرا مال۔ ورنہ یہاں سانپ کہاں سے آ گئے تھے؟ میں سانپ نہیں ہوں، میں تیرا وہ مال ہوں جس کو تو حرام ذریعے سے دنیا میں کمایا کرتا تھا، جس کو تو حرام طریقے سے کماتا تھا، اور تجھے ایک ہی فکر تھی بس میں امیر بن جاؤں، میرے پاس پیسہ آنا چاہیے، وہ جہاں سے بھی آ جائے، وہ جس طریقے سے بھی آئے، چوری کرنی پڑے، ملاوٹ کرنی پڑے، دو نمبری کرنی پڑے، رشوت لینی پڑے، سود پر کاروبار دینا لینا پڑے، جیسے بھی ہو پیسہ بڑھنا چاہیے۔ تو اس وقت فکر یہ ہوا کرتی تھی، آج اس کا انجام دیکھ، آج اس کا نتیجہ دیکھ کہ میں تیرا وہی مال ہوں جس کے لیے تو اندھا بنا پھرا کرتا تھا، اندھا بنا پھرا کرتا تھا۔ اس لیے آج جو معاشرے میں ہر طرف بے سکونی پھیلی ہوئی، بے چینی پھیلی ہوئی ہے، ہر بندہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر پریشان نظر آتا ہے، اس کے عوامل اور اسباب میں ایک بڑا سبب آج روزی کی حرمت ہے اور روزی کی بے پرواہی۔ ہر بندہ روزی بڑھانے کی فکر میں تو ہے، لیکن یہ احساس اس کے اندر ختم ہو گیا کہ میری روزی حلال کی ہے یا حرام کی ہے، جائز کی ہے یا ناجائز کی ہے۔ اور پھر اگر وہ روزی کی فکر کرتا بھی ہے تو مفتی خود ہے، وہ کسی عالم سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ چیز جائز، یہ حلال ہے میرے لیے، کیونکہ میری سمجھ کے مطابق یہ ٹھیک ہے، میری سمجھ کے مطابق یہ حلال ہے، اس لیے ٹھیک ہو گیا۔ پہلے تو ضرورت محسوس نہیں کرتا، ضرورت محسوس کرے تو پھر اس کے لیے فتویٰ بھی بہت اپنے ہی آپ سے لے لیتا ہے۔ لیکن علماء کو اللہ پاک نے اس لیے مقرر کیا کہ ہم ان کی طرف اپنی روزی کے مسائل میں رجوع کریں، اور رجوع کر کے اگر رزق حرام کا ہے اس کو چھوڑ دیں، یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی قربانی ہے کہ ایک آدمی اپنی حرام کی روزی کو بند کر لے، بند کر لے۔ لیکن بند کرے، کل پرسوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، میرے حضرت، میرے شیخ اور مرشد، پیر و مرشد، ان کے پاس ایک آدمی آیا چنور سے، کہنے لگا کہ میں تصویریں بناتا تھا، تصویروں کا کام کرتا تھا، اور جب سے بیعت ہوا تو بیعت ہونے کے بعد عجیب ہو گیا کہ وہ تصویر بنتی نہیں ہے، کوشش کے باوجود بھی بنانا چاہتے ہوں بنتی ہی نہیں ہے، میری تو روزی بند ہو گئی۔ پہلے فرمایا اچھا ہوا، اللہ پاک نے مدد فرمائی کہ تیرا حرام روزی کا جو ذریعہ تھا وہ اللہ نے بند کر دی ہے، اور اس کے بدلے میں تجھے حلال کی کوشش کرنی چاہیے۔ ساتھ ساتھ وہ خطاط بھی تھے، تو فرمایا اپنی خطاطی کرو اور خطاطی کے ذریعے روزی کماؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا میں مصور ہوں، تصویریں بناتا ہوں بندوں کی، جانوروں کی، اور بنا بنا کر بیچتا ہوں، یہ میری روزی کا معاش کا ذریعہ ہے۔ تو فرمایا تجھے پتا ہے کہ تیری یہ معاش آخرت میں تیرے لیے کیا نقصان دے گی؟ کہا نہیں۔ کہا میں تجھے بتاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تصویر بناتا ہے قیامت میں اللہ اس کو بلائیں گے کہ مصور کو اور فوٹوگرافر کو، اور اس کو فرمائیں گے کہ تو نے فوٹو تو بنا دیا، میں بندہ بناتا تھا، اس میں روح بھی ڈالا کرتا تھا، تو نے بندہ تو بنا دیا، اس کا جسم تو بنا دیا، روح نہیں ڈالی، اب جب تک تو اس میں روح نہیں ڈالے گا تجھے میں جنت میں نہیں بھیجوں گا، پہلے اس بنائی ہوئی تصویر میں روح ڈال، پھر میں تجھے جنت میں بھیجوں گا۔ اب بتا تو ڈال سکے گا روح وہاں پر؟ وہ بیچارہ کانپنے لگ گیا، یہ صحابہ کا دور تھا، اثرات کانپنے لگ گیا کہ میں تو ساری زندگی تصویریں بنا چکا ہوں، مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے۔ فرمایا اب اس پر توبہ کر اور آئندہ کے لیے تصویر گری کا فن چھوڑ دے، کوئی اور شعبہ اپنا لے، اور اگر یہی شعبہ اپنانا ہے تو پھر تصویریں بنا غیر ذی روح چیزوں کی، پہاڑوں کی تصویریں بنا، درختوں کی بنا، ان چیزوں کی تصویریں بنا کے بیچ، یہ تصویریں جائز۔
زیرو چیز کی تصویر بنانا یہ منع ہے۔ تو علماء سے حلال حرام کے مسائل پوچھیں، جائز ناجائز کے مسائل پوچھیں، یہ علم وہ ہے جس کو سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، پھر روزی حلال کی ہو جائے گی جو یہاں بھی اپنی برکات اور ثمرات ظاہر کرے گی، قبر میں بھی ظاہر کرے گی، حشر میں بھی ظاہر کرے گی۔ اللہ پاک عمل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔